السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی مہینے کے اعتبار سے، چاہے رمضان المبارک کا مہینہ ہو، چاہے ربیع الاول شریف کا مہینہ ہو، اگرچہ بہت بابرکت ہے، بہت اعلیٰ مہینے ہیں، ان کی خوشی منانا، چرچا کرنا بہت اعلیٰ مستحسن عمل ہے، اچھا عمل ہے، اس کے اندر مبارکباد دینا یہ بھی مستحسن عمل ہے، کیونکہ ان مہینوں کے اندر، ایک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے، دوسرے کے اندر قرآن پاک جیسی نعمت وہ حاصل ہو رہی ہے۔ تو اتنے بڑے برکت والے عظیم مہینے ہیں، ان کی برکت عظمت کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جہاں تک یہ سوال ہے، اس حوالے سے مذکور ہے کہ جو ان مہینوں کی مبارکباد دیتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایسی روایت کوئی نظر سے نہیں گزری، نہ اس طرح کی کوئی روایت سننے کے اندر آئی ہے۔ تو یہ من گھڑت، اس طرح کی زیادہ طور پہ روایات من گھڑت ہوتی ہیں، اور من گھڑت بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قصداً منسوب کرنا، اس کو حدیث کا نام دینا کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ بالکل حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر اس پر سخت وعید ذکر کی گئی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ بخاری شریف، اس کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر 57 ہے، اور یعنی حدیث نمبر 107 ہے۔ تو بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 107 اس میں یہ ذکر کیا گیا۔ تو اس طرح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور بغیر تحقیق تصدیق کے ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی بھی حدیث پاک کے اندر ممانعت آئی ہے، ایسے شخص کو جھوٹا قرار دیا گیا۔ جیسے مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ لہذا اس طرح کی روایات پر مشتمل میسیجز اور پوسٹس وغیرہ سے بچنا چاہیے۔ تو اس طرح کی آگے نہ تو پھیلانے چاہیے جن کے بارے میں کوئی معتبر قسم کی روایت موجود نہ ہو، یا اس طرح کوئی معتبر حوالہ موجود نہ ہو، تو اس وقت تک اس طرح کی پوسٹیں میسیجز وغیرہ آگے نہیں پھیلانے چاہیے، سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ سخت حرام ہے، گناہ کا کام ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی طرف اس طرح کی نسبت کر دی جائے۔ جو آپ نے قول نہیں فرمایا تو اس کی نسبت کرنا آپ کی طرف سخت گناہ اور جرم ہے۔